السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان صاحب مسلسل گھاٹے میں سیاسی خسارے کا شکار ہیں۔ اب تو اتنا گھاٹا، اتنا خسارہ ہوا ہے کہ تحریک کو عمران خان صاحب نے تبدیل کر لیا ہے۔ تحریک تنزلی کا شکار ہو کر مہم کی طرف چل پڑی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے نا ترقی اور ایک ہوتی ہے تنزلی، پروموشن ہوتا ہے، ڈیموشن ہوتا ہے۔ ڈیموشن ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی سیاسی تحریک کا، اور عمران خان صاحب کیونکہ کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے، لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا میں رہنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے، ایک اور اناؤنسمنٹ کر دیا عمران خان صاحب نے۔ خان صاحب تو ظاہر ہے خسارے میں ہیں ہی، حکومت چلی گئی، سیاست داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ پرویز الہی کے معاملے پر تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ حکومت کے اندر یعنی پنجاب حکومت کے اندر انتشار الگ، پرویز الہی کے معاملے میں پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے۔ عمران خان صاحب کو لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے گل کھلایا، یہ کون سی غلطی کر لی آپ نے؟ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی، اور باقی تو 20-25 غلطیاں کل میں نے گنوائی ہی تھیں، لیکن یہ کون سی غلطی آپ نے کر لی؟ یہ الگ معاملہ چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا سیاسی خسارہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا، پالا، پوسا، بڑا کیا، اقتدار دلوایا، پھر حکومت چلوائی، وہ بھی خسارے میں رہے۔ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب۔ جنرل باجوہ صاحب تو اپنا خسارہ پورا کر گئے، انہوں نے اپنی جو مدت ہے ایکسٹینشن والی وہ بھی پوری کر لی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو راضی بازی کر کے وہ اپنی جو ہے نا اننگ پوری کھیل کے، چاہے بری کھیلی لیکن پوری کھیل کے چلے گئے۔ لیکن فیض حمید صاحب جو ہے ان کو ٹوٹل خسارہ ہوا، کچھ پلے نہیں پڑا۔ فیض حمید صاحب تو ظاہر ہے کچھ اور چاہتے تھے نا، جنرل فیض حمید صاحب، اور وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نہیں جوڑ رہے ان کو، عمران خان صاحب خود جوڑتے رہے، تو وہ مسلسل خسارے میں رہے۔ اور ان کے خسارے میں جانے کی وجہ ایک تو ظاہر ہے ان کے اپنے جو تھے ارادے، جو اپنا ایک ایجنڈا تھا 2030 تک کا ایجنڈا، عمران خان اور پھر صدارتی نظام، تو پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ پورا نہیں ہو سکا۔ تو میں جب حساب کتاب کل بیٹھ کر لگا رہا تھا تو مجھے لگا کہ سب سے بڑا خسارہ جو ہے نا وہ جنرل فیض حمید صاحب کا ہوا ہے۔ فیض حمید صاحب ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل، اور وہ پری میچورلی ان کو ریٹائرڈ ہونا پڑا، اور پھر جس حالت میں ان کو ریٹائر ہونا پڑا، ان کے ساتھ مجھے اچانک نا ایک، جب کل میں حساب کتاب جوڑ توڑ ہوتا ہے نا، سوچ رہا تھا تو مجھے سینیٹر سیف الرحمان صاحب یاد آ گئے۔ سیف الرحمان کی پوزیشن اور تھی، فیض حمید صاحب کی پوزیشن ویسے تو اور تھی۔ عمران خان صاحب کے سیف الرحمان تو شہزاد اکبر تھے، انہوں نے جو کچھ کیا فرنٹ پر رہ کر انہوں نے کیا، لیکن جو عمران خان صاحب اب باتیں کر رہے ہیں، جو انکشافات کر رہے ہیں، جس طرح وہ بول رہے ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہیں وہ فیض حمید صاحب تھے، یعنی اصل سیف الرحمان صاحب جو تھے، ان کا کردار جو ادا کر رہے تھے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ تو فیض حمید صاحب کا خسارہ، فیض حمید صاحب کا گھاٹا بہت زیادہ رہا۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اب جو سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے نا، کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں جن کا مواسی سے کلے کاندھی نہ تھیا، یعنی جن کے اوپر ہم قربان ہو گئے وہ جنازے پر کندھا دینے بھی نہیں آئے۔ تو فیض حمید صاحب نے جن کی خاطر یہ سارا کچھ کیا، وہ عمران خان صاحب ان کو اون ہی نہیں کر رہے۔ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ اکتوبر 2021 میں، کہ میں چاہتا تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سردیاں ان کے ساتھ میں گزاروں، افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے کبھی کہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ نہیں میرے خلاف سازش ہو گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ مارچ تک فیض حمید رہیں تاکہ وہ میں DGISI رہیں، تاکہ میں میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی شکل میں سازش ہو رہی ہے میں اس سازش کا مقابلہ کر سکوں۔ تو یہاں آ کر انہوں نے ایکسپوز کر دیا تھا کہ جی فیض حمید عمران خان کے لیے سیاست بیٹھ کر رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اوپن سیکریٹ ہوتی ہیں، لیکن زبان سے کوئی نہیں کہتا، اور اس وقت کون کہتا بھائی، کہنے والے ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوتا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر بتا دیا تھا کہ فیض حمید صاحب ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کا الزام تھا ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک پٹیشن دائر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ بری بھی ہو گئی، ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو جو سزا ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پٹیشن میں ایک متفرق درخواست دائر کی تھی۔ متفرق درخواست میں انہوں نے سابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کا جو بیان حلفی تھا، جو انہوں نے اپنے آپ کو برطرف کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا تھا، ان کے بیان حلفی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی پٹیشن کا حصہ بنایا۔
جس میں وہ انہوں نے لکھا تھا بیان حلفی میں، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو سزا دلوانے کے لیے اور پھر ان کی اپیلیں نامنظور کرنے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے یہ، اور اسی انہوں نے انکشاف بھی کیا تھا، اور اسی چکر میں وہ اپنی ججی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی اپیل تو ہو گئی منظور، لیکن نواز شریف صاحب کی اپیل تو ابھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو لہذا فیض حمید صاحب وہ جو عمران خان صاحب کو لانے والے یا جو کہہ رہے ہیں، اب تو اعتراف کر لیا گیا نا اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے اور باقیوں کی طرف سے بھی کہ ہم ملوث تھے، ہم تھے۔ اب کمال ہے ویسے فیض اپنا باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو لانا ہماری غلطی تھی۔ وہ دوسرے طریقے سے کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بند کمروں میں کرتے ہیں، کھلے عام تو اس طرح بات نہیں کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لانا ہماری غلطی تھی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ہماری غلطی تھی۔ تو بہرحال تو باقی تو مطلب اپنا اعتراف شتراف کر کے اور اپنی نوکری پوری کر کے نکل گئے، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی لیگل کارروائی جو ہے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئی۔ کل کو ہو سکتا ہے کل کو آ جائے کہ جی آپ نے اعتراف کیے تو آئیں نظر قانون اور آئین کے مطابق حساب کتاب تو دینا کہ آپ کس قانون کے تحت سیاست میں حصہ لے رہے تھے، ہو سکتا ہے کل کوئی چیز آ جائے۔ لیکن جن کے اوپر پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹوٹل خسارہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے فیض حمید صاحب کا، عمران خان صاحب کا تو ڈیفینیٹ ہے، تو ان کے اوپر پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے اپنا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، اور ایک پڑی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ اب ظاہر ہے مریم نواز تو بری ہو گئی اسی بنیاد پر، اب نواز شریف صاحب کی اپیل آنی ہے تو وہ بری ہو جائیں گے۔ تو پھر آصف زرداری صاحب، مجھے یاد ہے کہ حامد میر صاحب نے یہ اپنے آرٹیکلز میں لکھا، انٹرویوز میں کہا ہوا ہے کہ آصف زرداری صاحب جب جیل میں تھے، مشرف کا زمانہ تھا، سیف الرحمان گرفتار ہو گئے تھے، تو سیف الرحمان صاحب کی والدہ نے، اور سیف الرحمان صاحب تو جا کر آصف زرداری صاحب کے پاؤں میں پڑے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے معاف کر دو، تو زرداری صاحب نے منہ پھیر لیا تھا۔ تو زرداری ان کی والدہ نے جا کے زرداری صاحب کو کہا کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی جو میرے بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا، بے نظیر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، بے نظیر بچوں کو لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیلوں کے چکر کاٹا کرتی تھی، تو بہرحال ایک تاریخ ہے۔ تو ان کو انہوں نے معاف نہیں کیا کبھی بھی، بلکہ ایک بار نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کو کہا تھا کہ سیف الرحمان، ہم تو سب اب ہو گئے نا، ہم تو اب شیر و شکر ہو گئے، تو ان کو بھی معاف کر دیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا میاں صاحب یہ مجھے مت کہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری ذات کے اوپر جو تکلیف ہے میں نے صحیح کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے سیف الرحمان نے جو کچھ کیا وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال تو اب نواز شریف صاحب کی پٹیشنیں فیض حمید صاحب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، تو اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ مطلب ظاہر خسارے میں ہی ہے نا، ان کو باقیوں کو تو کلین چٹ مل گئی ابھی تک، ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ ایک الگ بات، الگ داستان ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اصل خسارہ تو فیض حمید صاحب کا ہوا، عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے اور ابھی تک وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب ڈسون کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے فیض حمید صاحب کو میں برقرار رکھنا چاہ رہا ہوں، اب ان سے پوچھیں تو جی وہ کہتے ہیں میں خود مجھ سے قسم لے لے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ فیض حمید کو آرمی چیف بناؤں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا۔ تو لہٰذا وہ فیض حمید صاحب کو بھی ڈسون کر گئے عمران خان صاحب، اور جنرل باجوہ کے اوپر تو خیر معاملہ ان کا تو یہ بنا کہ پہلے مسلم لیگ نون والے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، اب تحریک انصاف والے، اور پھر مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے نا کہ ملوث ہیں عمران خان کو لانے میں، تو اب یہ اعتراف کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ ایک صرف شخصیت جو ہے وہ، یا دو شخصیات ہیں جو باجوہ صاحب کو سپورٹ دے رہی ہیں، ایک ہے پرویز الہی صاحب اور دوسرے ہیں اپنا مونس الہی صاحب۔ عمران خان جیسے اپنا جنرل باجوہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، پرویز الہی صاحب فیض حمید کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تباہی کے ذمہ دار جو فیض حمید صاحب ہے، تو صورت حال یہ بنی ہوئی ہے۔ تو خیر ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، وہ گھڑی چوری والا جو معاملہ تھا نا، عمران خان صاحب گھڑی چوری کر کے یا گھڑی توشہ خانہ سے لے کر وہ جو فروخت کر لی تھی، تو عمر فاروق ظہور کو جو خریدار ہیں مبینہ طور پر جو سامنے آئے، گھڑی سامنے رکھی انہوں نے ٹی وی پر آ کر کے، یہ گھڑی ہے جو میں نے خریدی ہے، تو وہ گھڑی کے خریدار جو ہیں وہ شاہزیب خانزادہ صاحب ان کو لے کر آ گئے تھے تقریباً 1 مہینہ پہلے۔ عمران خان صاحب ظاہر اب اتنا بڑا جو انکشاف کیا تھا، اتنی بڑی گواہی آ گئی کہ عمران خان صاحب نے گھڑی، وہ پہلے کہتے تھے جی گھڑی میری میری مرضی، لیکن وہ جو تھا عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک، وہ عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے
اس میں ہوتا ہے نا فیس سیونگ کرنے کے لیے یا ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو اب جیو کے اوپر، جنگ کے اوپر اور شاہ زیب خانزادہ کے اوپر میں پاکستان، امریکہ اور برطانیہ میں مقدمہ کروں گا۔ تو سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ خان صاحب نے مقدمہ ابھی تک کیوں نہیں کیا، بلکہ پچھلے دنوں تو خواجہ آصف صاحب کو ٹویٹ کر کے یاد دہانی بھی کرواتے رہے اور لوگ یہ سوال کرتے رہے، جیو بھی کہتا رہا، جیو والے بھی اپنی خبروں میں کہ عمران خان صاحب نے ابھی تک مقدمہ کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں بھیجا۔ تو کل شام کو عمران خان صاحب نے، کل تقریباً کوئی یہ 9:30 بجے کے بعد رات کو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے 9:14 پر کل رات کو۔ مبہم سا ٹویٹ ہے، اس میں نہیں پتا کہ مدعا کیا ہے، تو لہٰذا کیونکہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ گھڑی چوری والا جو الزام عمران خان کے اوپر، اور پھر گھڑی چوری کی گھڑی خریداری والا جو خریدار جو سامنے آ گیا ہے، وہ جو جیو والے سامنے لے کر آئے، تو اس معاملے پر میں مقدمہ کروں گا۔ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ میری ہدایات پر لندن میں جیو ٹی وی لمیٹڈ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ میرے وکلاء نے یہ نوٹس پری ایکشن پروٹوکول میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کلیمز کے تحت بھیجا۔ جیو ٹی وی لمیٹڈ کو آج لندن میں باضابطہ طور پر لیٹر آف کلیم دے دیا گیا ہے اور ان کے پاس جواب کے لیے 14 روز کی مہلت ہے۔ تو اب اگر یہ وہی والا معاملہ ہے، گھڑی والا، تو ظاہر ہے پھر شاہ زیب خانزادہ نے کہا ہے کہ جی میرے پاس تو ایک ثبوت ہے، میں تو سامنے لے کر آؤں گا۔ دوسری چیز، اگر یہ گھڑی والا معاملہ ہے تو جس پروگرام کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے کہا نا میں کروں گا مقدمہ، وہ بڑا ٹیکنیکل تھا، اس کا کانٹینٹ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں وکیل نہیں ہوں، لیکن میں تھوڑا بہت جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ گھڑی عمران خان نے ان کے پاس بیچی ہے، شاہ زیب نے یہ نہیں کہا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان نے توشہ خانہ سے جو گھڑی لی تھی وہ گھڑی عمر فاروق ظہور نے خریدی۔ عمر فاروق ظہور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی مجھے فون کیا تھا شہزاد اکبر نے، اور شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ فرح جو ہے، فرح خان یعنی فرح گوگی، وہ ایک گھڑی ہے ان کے پاس، وہ بیچنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کیونکہ گھڑیوں کے شوقین ہیں تو آپ وہ گھڑی خرید لیں۔ تو میں نے گھڑی خرید لی، تو پتہ چلا کہ وہ گھڑی تو وہی تھی جو سعودی شہزادے نے دی ہے۔ تو اب اس بیچ میں عمران خان کہیں نہیں ہے، لیکن ہیں، کیونکہ گھڑی تو عمران خان صاحب نے اٹھائی نہیں، تو عمران خان صاحب خود سے اس الزام کو اپنے سر پر لے بیٹھے اور لے کر انہوں نے کہا کہ جی میں نے دعویٰ کرنا ہے، میں نے مقدمہ کرنا ہے۔ تو یہ دعویٰ اگر وہ ہے تو پھر تو مزے تے ماہیا ہونا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تیرے آن دے کھڑاک بڑے ہوں گے، کھڑاک تو اب ہوں گے نا، مزے تو اب آئیں گے، اب چیزیں سامنے آئیں گی نا، اب گواہ بھی آئیں گے، ثبوت بھی آئیں گے۔ عمران خان صاحب مقدمہ جیتتے ہیں، مقدمہ ہارتے ہیں، الگ کہانی ہے، لیکن مزے بڑے آنے ہیں بھائی۔ اگر تو یہ جو کہ شک ہے کہ شاید یہ وہ نہیں ہے، شاید اس گھڑی والا معاملہ یہ نہیں ہے، شاید کوئی اور معاملہ ہے، تو عمران خان صاحب نے یہ وقت کیوں چنا؟ اب اس کے پیچھے ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا میں جیتے ہیں، وہ ایشوز کریٹ کرتے ہیں، ایشوز کریٹ کر کے پچھلی ناکامیاں وہ اس دھول کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے پنجاب اسمبلی توڑنی ہے، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں توڑوں گا۔ تو اب جب وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی تو اب اس کو کسی بڑا پروپیگنڈا چاہیے اس سوال کو دبانے کے لیے، اس ایشو کو دبانے کے لیے جو عمران خان صاحب نے اٹھایا تھا اسمبلی توڑنے کے چکر میں۔ اب عمران خان صاحب مارچ اپریل تک تو کچھ کر نہیں سکتے، پرویز الہی نے کہہ دیا جی مارچ اپریل تک تو مجھ سے ملنے کا بھی مت سوچنا اس ایشو پر، باقی آپ مل لیں، یار دوست ہیں، چائے پی لیں گے، کھانے شانے کھا لیں گے، گھر کی بیکری کے آپ کو بنا لیں گے، گھر میں بنے ہوئے بسکٹس وغیرہ وہ بنا کر آپ کو کھلا دیں گے، تو وہ تو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کر لیں گے، لیکن اسمبلی توڑنے کے معاملے پر مشاورت نہیں کرنی، کہہ دیا سو کہہ دیا، نہیں کرنی، یہ پرویز الہی صاحب نے کھلا میسیج دے دیا۔ تو اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اس کو کیسے چھپایا جائے؟ تو اس کو چھپانے کے لیے عمران خان صاحب نے کل یہ ٹویٹ کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گھڑی والا معاملہ ہے جو بھی معاملہ ہے، اب اس پہ ظاہر ہے بحث تو ہوگی، بات تو ہوگی، کیونکہ ٹویٹ مبہم ہے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے کہ کس معاملے پر انہوں نے مقدمہ کیا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے۔ اچھا جی، اب وہ میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے۔ کل شام کو ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، سابق صدر ہیں پنجاب کے، اعجاز چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پرویز الہی اور مونس الہی کی سیاست ہے نا، خاص طور پر جنرل باجوہ کے معاملے پر،
وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے بیانیے کے خلاف ہے، اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے ان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، تو جو نئی انتظامیہ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، فوج کی جو کمان ہے، اس کو اب کیا ہوتا ہے لبھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی وہ بیانات دے رہے ہیں جو بیانات پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، پرویز الہی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اسمبلی توڑنی ہے، جب ہم کہیں گے وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اس معاملے کے اوپر بھی شدید قسم کی لڑائی چل رہی ہے، گھمسان کی جنگ پڑی ہوئی ہے اندر۔ اچھا ایک اور چیز، اب کیونکہ جو میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا کہ تحریک کا تنزلی، آپ نے تحریکیں یا ختم ہوتی ہیں یا پھر دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن تحریک اس طرح ڈائیورٹ نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب نے تحریک کو ڈیموٹ کر دیا اور ڈائیورٹ کر دیا ہوا ہے۔ اب جو خبر آئی ہے، کل عمران خان صاحب نے وہ مشاورت وغیرہ کی ہے، اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ مہم شروع ہوگی۔ پہلے حقیقی آزادی کی تحریک، کہاں امریکی سے غلامی کی نجات کی تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک، حکمرانوں کے خاتمے کی تحریک، اب تحریک مہم میں چلی گئی ہے، ڈائیورٹ کر دی گئی ہے، کنورٹ کر دی گئی ہے، اور اس کا نام ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم۔ اب اس کے لیے ریلیز ہوں گی، اپنا لاہور میں 7 دسمبر سے شروع ہوگی، اور یہ ریلیز جو ہیں وہ 17 دسمبر تک یعنی 11 روز تک یہ جاری رہیں گی، اور لاہور میں مختلف حلقوں سے، اور پہلی ریلی جو ہے وہ حماد اظہر کے علاقے سے یعنی ان کے حلقے سے شروع ہوگی۔ تو اب یہ عالم ہے عمران خان صاحب کا، اسمبلی کہہ رہے ہیں توڑنے کا، تو اپنے وزیر مطلب وفاقی حکومت کو کیسے گرائیں گے جب اپنے وزیر اعلیٰ ان کے کہنے پر اسمبلی نہیں توڑ رہے؟ تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ہوتا ہے نا کھال بچانے کے لیے، ایک اور پروپیگنڈا کے لیے، ایک نئی دھول اڑانے کے لیے، پھر وہ ایک ایسے ہی انہوں نے اعلان کر دیا ہے، جس اعلان سے ظاہر ہے میڈیا میں 2-4 دن بحثہ بحثی تو ہوگی، اور اگر وہ واقعی اس اعلان پر عمل ہو جائے گا اور واقعی وہ گھڑیوں والا مقدمہ ہوگا اور واقعی جیو اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف عمران خان صاحب نے جو ہے وہ قانونی نوٹس ان کو جو بھیجا ہے، اگر واقعی وہ گھڑی والا معاملے کا ہوگا، تو پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے کچھ عرصے تک کے لیے تو پھر یہ سوال پیچھے رہ جائے گا نا اسمبلی توڑنے والا، پھر سوال یہ اٹھے گا گھڑی کیسے خریدی، کہاں سے خریدی، اپنا کیسے بیچی، کیسے اٹھائی، کتنے پیسے جمع کروائے، پھر بحث یہی ہوگی، اور پھر لوگ بھول جائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کوئی اسمبلیاں توڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔